حصہ دوم الکتاب قانون عبادات۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے۔ اس کے منتہائے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے تعلق کا اس کے صحیح طریقے سے قائم ہو جانا ہے۔ یہ تعلق جتنا محکم ہوتا ہے، انسان اپنے علم و عمل کی پاکیزگی میں اتنا ہی ترقی کرتا ہے۔ محبت، خوف، اخلاص و وفا اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں نعمتوں اور بے نہایت احسانات کے لیے احساس و اعتراف کے جذبات، یہ اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں۔ انسان کے شب و روز میں اس کا ظہور بالعموم تین ہی صورتوں میں ہوتا ہے: پرستش، اطاعت اور حمیت و حمایت۔ انبیاء علیہ السلام کے دین میں عبادات اسی تعلق کی یاد دہانی کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ پرستش ہے، قربانی اور عمرہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ روزہ و اعتکاف، اطاعت اور حج اللہ تعالیٰ کی حمیت و حمایت کا علامتی اظہار ہے۔ نماز، ان میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ دین کی حقیقت اگر غور کیجیے تو معبود کی معرفت اور اس کے حضور میں خوف و محبت کے جذبات کے ساتھ خضوع و تذلل ہی ہے۔ اس حقیقت کا سب سے نمایاں ظہور پرستش ہے۔ تسبیح و تحمید، دعا و مناجات اور رکوع و سجود اس پرستش کی عملی صورتیں ہیں۔ نماز یہی ہے اور ان سب کو غائب درجے حسن توازن کے ساتھ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ دین میں اس عبادت کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے، وہی اعمال میں نماز کی ہے۔ یہ خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات الہی کی تذکیر سے خدا کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور شکر گزاری کے جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، ان کا پہلا ثمرہ یہی نماز ہے۔ یہ اسلام کا ستون ہے، دنیا اور آخرت میں آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ہے، دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے، مشکل کشا ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، دعوت حق کی پہچان ہے، راہ حق میں استقامت کی بنیاد ہے، کائنات کی فطرت ہے، حقیقی زندگی ہے۔ خدا کی معرفت، اس کا ذکر و فکر اور اس کے قربت کا احساس جب منتہائے کمال کو پہنچتا ہے تو نماز بن جاتا ہے۔ دنیا کے سب عارفوں کا فیصلہ ہے کہ اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور دل کی زندگی یہی معرفت، ذکر و فکر اور قربت الہی ہے۔ یہ زندگی انسان کو صرف نماز سے حاصل ہوتی ہے اور نماز ہی سے باقی رہتی ہے۔ نماز کی تاریخ، اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود مذہب کی ہے۔ اس کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے اور اس کے مراسم اور اوقات بھی کم و بیش متعین رہے ہیں۔ ہندوؤں کے بھجن، پارسیوں کے زمزمے، عیسائیوں کی دعائیں اور یہودیوں کے مزامیر سب اسی کی یادگاریں ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے ہوئی، اس میں بھی اس کی حیثیت سب سے نمایاں ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو اس کا حکم دیا تو یہ اس کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی، وہ اس کے آداب و شرائط اور اعمال و اذکار سے پوری طرح واقف تھے، چنانچہ اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآن اس کی تفصیلات بیان کرتا۔ دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے یہ جس طرح ادا کی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم پر بعض ترامیم کے ساتھ اسے ہی اپنے ماننے والوں کے لیے جاری فرمایا، اور نسل در نسل وہ اسی طرح اسے ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے شرائط، نماز کے لیے جن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے وہ یہ ہیں: نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو، وہ اگر عورت ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، وہ باوضو ہو اور حیض و نفاس یا جنابت کے بعد اس نے غسل کر لیا ہو، سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں یہ دونوں مشکل ہو جائیں تو وہ تیمم کر لے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے منہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں، پھر پورے سر کا مسح کیا جائے اور اس کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں۔ وضو اگر ایک مرتبہ کر لیا جائے تو اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کوئی ناقض حالت آدمی کو پیش نہ آ جائے، چنانچہ وضو کی یہ ہدایت اس حالت کے لیے ہے جب وضو باقی نہ رہا ہو، الا یہ کہ کوئی شخص نشاط خاطر کے لیے تازہ وضو کر لے۔ اس کے نواقض درج ذیل ہیں: پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، ریح کا خارج ہونا، خواہ آواز سے ہو یا آہستہ، مزی یا ودی کا خارج ہونا، سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں وضو اور غسل دونوں مشکل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پاک جگہ دیکھ کر اس سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے۔ یہ ہر قسم کی نجاست میں کفایت کرتا ہے۔ وضو کے نواقض میں سے کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور مباشرت کے بعد غسل جنابت کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔
اس سے بظاہر کوئی پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر غور کیجیے تو اصل طریقہ طہارت کی یادداشت ذہن میں قائم رکھنے کے پہلو سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں یہ چیز بالعموم ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جب اصلی صورت میں کسی حکم پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو جائے تو شبہی صورت میں اس کی یادگار باقی رکھی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی طبیعت اصلی صورت کی طرف پلٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ نماز کے اعمال۔ نماز کے لیے جو اعمال مقرر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: نماز کی ابتدا رفع دین سے، یعنی دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کر کی جائے، قیام کیا جائے، پھر رکوع کیا جائے، پھر آدمی قومے کے لیے کھڑا ہو، پھر یکے بعد دیگرے 2 سجدے کیے جائیں۔ ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا 2 زانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھے۔ نماز ختم کرنا پیش نظر ہو تو قعدے کی حالت میں منہ پھیر کر نماز ختم کر دی جائے۔ نماز کے اذکار۔ نماز کے اذکار درج ذیل ہیں۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، پھر اپنی سہولت کے مطابق باقی قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا جائے، سجدوں میں جاتے اور ان سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، قعدے سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے۔ نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ امام ہمیشہ بالجہر یعنی بلند آواز سے کہے گا۔ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں قرات بھی بلند آواز سے کی جائے گی۔ مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ ہمیشہ سری ہوگی۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، ان کی 4 رکعتوں میں قرات سری ہوگی۔ نماز کے لیے شریعت کے مقرر کردہ اذکار یہی ہیں اور ان کی زبان عربی ہے۔ ان کے علاوہ نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے تسبیح و تحمید اور دعا و مناجات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے۔ نماز کے اوقات۔ نماز مسلمانوں پر شب و روز میں 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ یہ اوقات درج ذیل ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے تو یہ فجر ہے۔ ظہر سورج کے نصف النہار سے ڈھلنے کا وقت ہے۔ سورج مرء العین سے نیچے آ جائے تو یہ عصر ہے۔ سورج کے غروب ہو جانے کا وقت مغرب ہے۔ شفق کی سرخی ختم ہو جائے تو یہ عشاء ہے۔ فجر کا وقت طلوع آفتاب تک، ظہر کا عصر، عصر کا مغرب، مغرب کا عشاء اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ سورج کے طلوع و غروب کے وقت چونکہ اس کی عبادت کی جاتی تھی، اس لیے یہ دونوں وقت نماز کے لیے ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دین میں نماز کے اوقات ہمیشہ یہی رہے ہیں۔ نماز کی رکعتیں۔ نماز کے لیے جو رکعتیں مقرر کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت۔ نماز کی فرض رکعتیں یہی ہیں جن کے چھوڑنے پر قیامت میں مواخذہ ہوگا، چنانچہ ان صورتوں کے سوا جن میں قصر کی اجازت دی گئی ہے یہ لازماً پڑھی جائیں گی۔ ان کے علاوہ باقی سب نمازیں نفل ہیں جن کا پڑھنا باعث اجر ہے، لیکن ان کے چھوڑ دینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کا اندیشہ نہیں ہے۔ نماز میں رعایت۔ نماز کا وقت کسی خطرے، پریشانی، افراتفری اور آپادھاپی کی حالت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لی جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا، قبلہ رو ہونے کی پابندی بھی برقرار نہ رہے گی، اور نماز کے اعمال بھی بعض صورتوں میں ان کے لیے مقرر کردہ طریقے پر ادا نہ ہو سکیں گے۔ اس طرح کی صورتحال کسی سفر میں پیش آ جائے تو قرآن نے مزید فرمایا ہے کہ لوگ نماز میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ اصطلاح میں اسے قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ سنت قائم کی ہے کہ صرف 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ 2 اور 3 رکعت والی نمازوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، چنانچہ فجر اور مغرب کی نمازیں اس طرح کے موقعوں پر پوری پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر پہلے ہی 2 رکعت ہے اور مغرب دن کے وتر ہیں، ان کی یہ حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ نماز میں تخفیف کی اس اجازت سے اس کے اوقات میں تخفیف کا استنباط بھی کیا گیا ہے، چنانچہ اس طرح کے سفروں میں ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز کی جماعت۔ نماز اگرچہ تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ اور ممکن ہو تو کسی معبد میں جا کر ادا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے یثرب پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، اور مسلمانوں کی ہر بستی اور ہر محلے میں تعمیر مساجد کی روایت اس کے ساتھ ہی قائم ہو گئی۔ ان کی حاضری اور نماز باجماعت کا اہتمام بڑی فضیلت کی چیز ہے،
عورتیں بے شک اس سے مستثنا ہیں، لیکن کسی مسلمان مرد کو بغیر کسی عذر کے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ قیام جماعت کا طریقہ درج ذیل ہے۔ نماز سے پہلے آذان دی جائے گی تاکہ لوگ اسے سن کر جماعت میں شامل ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو کلمات مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور زیادہ ہوں تو امام درمیان میں ہوگا اور اس کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ نماز کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جائے گی، اس میں اذان ہی کے الفاظ دہرائے جائیں گے۔ اتنا فرق البتہ ہوگا، حی علی الفلاح کے بعد اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے بھی کہے گا۔ اذان کے کلمات پیش نظر مقصد کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ دہرائے جائیں گے۔ اقامت کے کلمات بھی اگر ضرورت ہو تو اسی طرح دہرائے جا سکتے ہیں۔ نماز میں غلطی۔ نماز کے لیے جو اعمال و اذکار مقرر کیے گئے ہیں ان میں کوئی غلطی ہو جائے یا شبہ ہو کہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ غلطی کی تلافی کرنا ممکن ہو تو تلافی کے بعد، اور ممکن نہ ہو تو اس کے بغیر ہی نماز کے آخر میں 2 سجدے زیادہ کر لیے جائیں۔ جمعے کی نماز۔ جمعے کے دن مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز ظہر کی جگہ وہ اسی دن کے لیے خاص ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے: یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ نماز ظہر کے برخلاف اس کی دونوں رکعتوں میں قرات جہری ہوگی۔ نماز کے لیے تکبیر کہی جائے گی۔ نماز سے پہلے امام حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے 2 خطبے دے گا۔ یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے۔ پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا۔ نماز کی اذان اس وقت دی جائے گی جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائے گا۔ اذان ہوتے ہی تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔ عیدین کی نماز۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے وہ جمعے ہی کی طرح ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کا طریقہ درج ذیل ہے: یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ دونوں رکعتوں میں قرات جہری ہوگی۔ قیام کی حالت میں نمازی چند زائد تکبیریں کہیں گے۔ نماز کے لیے نہ اذان ہوگی اور نہ تکبیر کہی جائے گی۔ نماز کے بعد امام حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے 2 خطبے دے گا۔ یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے۔ پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا۔ اس نماز کا خطاب اور اس کی امامت بھی جمعے کی نماز کی طرح مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، اور یہ انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔ جنازے کی نماز۔ مرنے والوں کے لیے جنازے کی نماز بھی انبیاء علیہ السلام کے دین میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ میت کو نہلانے اور اس کی تجہیز و تکفین کے بعد یہ نماز جس طریقے سے ادا کی جائے گی وہ یہ ہے: میت کو اپنے اور قبلے کے درمیان رکھ کر مقتدی امام کے پیچھے صف بنا لیں گے۔ رفع یدین کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی۔ عیدین کی طرح اس نماز میں بھی چند زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ قیام کی حالت ہی میں تکبیرات اور دعاؤں کے بعد سلام پھیر کر نماز ختم کر دی جائے گی۔ نماز کی صورت میں کم سے کم یہی عبادت ہے جس کا مسلمانوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ تاہم قرآن کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا اسے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مصیبت کے موقعوں پر صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ چنانچہ ان ارشادات کے پیش نظر مسلمان اس لازمی نماز کے علاوہ بالعموم نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں یا لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے، ان کی تفصیلات روایتوں میں دیکھ لی جا سکتی ہے۔